جی کیسی ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم اللہ یاری صاحب, کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. اللہ کا احسان ہے, تھینک یو. آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور خدا آپ کو عمر طول عطا فرمائے. اور میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اپنی تعریف سننے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے, اور آپ کو بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے, اور آپ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہماری زندگی میں, کہ آپ کی وجہ سے آج ہم کتاب حجت کھول کر پڑھ رہے ہیں. اور ورنہ تو پہلے ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ واسطہ نہیں پڑتا تھا, ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ ہم پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, کہ ہمارے مولا کا کلام کیا ہے, بس ہمارے لیے جو ہے وہ مولوی کا فتویٰ حجت ہوتا تھا. لیکن آپ کے توسل سے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں, اور ہمیں تجسس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم پڑھیں کہ ہمارے مولا کا کلام کیا ہے. آغا صاحب آپ یقین کریں کہ جو ہے میں 2 سال حوزے میں پڑھی, مگر کبھی بھی رجحان نہیں دلایا جاتا تھا اس بارے میں کہ جو ہے ہم اصول کافی پڑھیں, یا پھر جو ہے تہذیب الاحکام پڑھیں, یا ملا یاسر الفقی پڑھیں. اس طرف کوئی نہیں تھا. بس جو ہے وہ مشکل ویسے تھی, وہ فقہ کی اور کلام کی اور اصول کی, اور اسی کے اندر ہمارا ٹائم گزر جاتا تھا, اور ہمارے پاس مطالعہ کرنے کا الگ سے کچھ ٹائم بچتا نہیں تھا. لائبریری میں ہوتی تھی یہ ساری کتابیں, مگر ہمارے پاس الگ سے ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہ ہمیں کوئی پڑھائے یا پھر ہم اس کا الگ سے مطالعہ کریں. لیکن جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے ہم اس طرف راغب کیا. باقی میرے آپ سے کچھ سوال ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو بسم اللہ کریں. کہ اب دیکھیں, میں نے تو جو ہے وہ حوزہ چھوڑ دیا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر جو ہے حوزے اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ مفاہیم قرآن اور یہ صرف و نحو یہ میں کہاں سے سیکھوں؟ اور تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے نہیں کہ جو ہے وہ جو پڑھائے ہمیں. اگر حوزہ چھوڑ دیا جائے تو پھر عربی کہاں سے سیکھیں ہم؟ لیکن جہاں تک صرف و نحو کا تعلق ہے, یہ تو عربی میں جو صرف و نحو حوزے میں سکھایا جاتا ہے وہ تو بالکل ایک ناقص ہے. جو لوگ حوزے میں صرف و نحو پڑھتے ہیں ان کو بالکل سیکھتے بھی نہیں ہیں, اور ان کو عبارتیں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. بہت ہی ناقص اور معیوب طور پہ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ واقعا صرف و نحو پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے بہت سارے کورسز آن لائن موجود ہیں جو فری ہیں. اتنے زیادہ کورسز ہیں, شرح ابن عقیل کے, اور کتب اعلال, کتب صرف کے, کتب نحو کے, کتب اعراب کے, یوٹیوب پر اتنے زیادہ ہیں مختلف کورسز, اور بہت اچھے نہایت اعلیٰ قسم کے. تو آپ وہاں پہ ان کو فالو کر سکتی ہیں. ڈیڈیکیشن مانگتا ہے یہ بات کہ آپ جو ہے روزانہ 1-2 وہاں پہ لیکچر دیکھ لیں, اور کتاب ہاتھ میں ہو جو وہ استاد بیان کر رہا ہے اس کو فالو کیجئے. تو آن لائن بہت سارے کورسز ہیں مختلف علوم میں, صرف و نحو میں, اور اس کے علاوہ بلاغت کے علوم میں بہت زیادہ. تو اس لحاظ میں تو آپ سرچ کریں نا, آپ کو اپنی تسلی کی مل جائے گی, آپ کی جو اپنی لیول ہے آپ دیکھ لیں آپ کس لیول پر ہیں, آپ سرچ کریں, آپ کو اپنی لیول کی مل جائے گی, اور آپ اس میں بہت جلدی پروگریس کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو انسان گھر میں ہوتی ہے تو اس کے پاس ٹائم بہت ہے, وہ دن میں 2-3-4 لیکچر سن سکتی ہے, اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے دوبارہ اس کو کتاب میں جو ہاتھ میں ہوگا اس سے ملا کر اس کو پھر اس کو ریویو کر کے, تو یہ بہت آسان چیز ہے. جی سسٹر. جی باقی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو جن مسائل سے میرا واسطہ ہے, تو اب جیسے اب تکلیف تو ظاہر سی بات ہے, وہ آپ کے لیکچر سن کے چھوڑ دیے, تو اب جن مسائل سے میرا واسطہ ہے تو کیا اب جیسے نماز, روزہ, وضو, اب کیا مجھے یہ سب ٹیلی کرنا پڑے گا دوبارہ سے؟ کیا میں یہ صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی, یا پھر میں جو ہوں وہی کنٹینیو کروں؟ جو اگر کسی مسئلے پہ شک ہے تو آپ اس کو چیک کریں احادیث روایات میں. اکثر جو شیعوں کو جنہوں نے شیعہ نماز صحیح سیکھا نا, تو وہ روایات میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, یا اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کسی مسئلے پہ شک پڑتا ہے, ریویو کریں, دوبارہ دیکھ لیں. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں روایات میں ہیں لیکن فتووں میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں جو مستحبات میں سے ہیں, یا اہم باتیں ہیں جو اس میں نہیں ہیں, نماز کے معاملے میں, یا وضو کے معاملے میں, یا طہارت کے معاملے میں. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو اس کا ریفلیکشن آپ کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ یہ فتووں میں کیوں نہیں آیا. تو اس طرح اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے مفید ہوگی. جی ہاں, ٹھیک ہے, شکریہ. ایک سوال ایک اور ہے کہ جو ہے میں نے آپ کی جو ہے تقریر میں سنا کہ علم رجال جو ہے وہ جماعت مخالف سے آیا, تو اس کے مخالف میں مطلب اگر ہمیں جیسے کہ میں اگر
راوی حدیث بننا چاہوں تو کیا میں بن سکتی ہوں؟ ایک عورت بن سکتی ہے راوی حدیث؟ بالکل. اور اگر بن سکتی ہے تو اس کے لیے اس جرح و تعدیل کی وہ یہ علم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کرے؟ یعنی اس کا کوئی مستند کوئی ذرائع کہ اس سے حاصل کرے. دیکھیں ہمارے ہاں جرح و تعدیل کا علم ہے ہی نہیں شیعوں کے ہاں, اور کچھ علماء نے بنانے کی کوشش کی ہے, وہ ہے ہی نہیں. جب روات جب جا چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں روات, اور جب وہ زندہ تک کسی نے ان کے احوال جرح و تعدیل نہیں کیے, اور ان کے مرنے کے بعد بھی کسی نے جرح و تعدیل نہیں کی ہے, اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جرح و تعدیل, مثلا کتاب رجال شیخ ہے, مصنف رجال کشی ہے, جرح و تعدیل کی کتابیں نہیں ہیں. یہ کتابیں احوال ہیں مصنفین کے, اور احادیث ہیں, روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام سے بعض افراد کے متعلق. تو اب کس طرح آپ جرح و تعدیل کریں گے؟ تو لازمی بات ہے وہ ایک ناممکن چیز ہے جو شیعوں میں آ کر جرح و تعدیل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں نا, کیونکہ شیعہ احادیث اس طرح سے نقل نہیں ہوئی ہیں جس طرح جماعت مخالفین کے ہاں ہوئی ہیں, سینہ بسینہ. شیعوں کے ہاں کتابوں سے نقل ہوئی ہیں, اور نہایت معتمد ذریعے سے نقل ہوئی ہیں. تو جرح و تعدیل ایک جوک ہے. جرح و تعدیل کا جو علم جماعت مخالفین کے ہاں وہ ایک جوک ہے, ایک مسخرہ ہے, ایک استہزاء ہے, جو ان کے اپنے لیے جن احادیث پہ ان کی ہوس ہوتی ہے کہ اس حدیث کو صحیح بنایا جائے اس کو صحیح کر لیتے ہیں. جس حدیث کو ضعیف بنانا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی راوی میں کوئی چیز ڈھونڈ کے اس کو ضعیف بنا دیں گے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے. اگر کوئی خاتون آپ جیسے ہماری بہن وہ احادیث کی معلمہ بننا چاہتی ہے, راوی, بالکل یہ بہترین کام ہے, بہترین چیز ہے, بشرطے کہ انسان اچھی طرح سے سیکھ لے. اچھی طرح سے سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی زبان سے ہی کرے گا, صرف و نحو لغت یہ باتیں صحیح سیکھے گا, پھر وہ احادیث جو ہے, جیسے میں مختلف پروگرامز میں احادیث پڑھتا ہوں, تو اگر آپ اس پہ توجہ دیں کہ میں کس طرح سے شرح کرتا ہوں, کس طرح سے ترجمہ کرتا ہوں, اس کے پاس جو شروع لکھی گئی ہیں, جیسے کتاب وافی ہے محدث فیض کاشانی رحمہ اللہ کی, یا کتاب ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, کتاب روضۃ المتقین ہے. اس طرح کی کتابوں کو غور کے ساتھ دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طرح شرح کیا. لازمی نہیں ہے کہ انسان ان کے ساتھ اتفاق کرے, لیکن انسان کا ذہن اور انسان کی سمجھ, انڈرسٹینڈنگ احادیث کے متعلق اس سے بہت بڑھ جاتی ہے, وسیع ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی خاتون اس طرح سیکھنا چاہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے, بہت ہی دین کی خدمت کر سکتی ہے, اپنے لیے, گھر والوں کے لیے اور معاشرے کے لیے. جس تو صاحب جن احادیث میں جو ہے وہ اختلاف تعرض ہے, تو اس کے لیے پھر کیا کروں میں؟ مطلب اگر میں سوچ لیا کہ میں حدیث اس میں تعارض ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے سے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ حل اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے بتایا ہے. اگر آپ میرے لیکچرز میں چلے جائیں تقلید کے موضوع پر, تو اس میں آخری مثلا 23واں 24واں اس طرح آپ چیک کر لیں, اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اس میں نے تعارض روایات پہ تفصیل سے گفتگو کیا ہے کہ روایات میں اگر تعارض ہو تو اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح فرمایا کہ اس کو کیا کریں, آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہے. جی, باقی میرا آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ فضائل اور مصائب بیان کرتا ہے معتبر کتابوں سے, اور وہ مجلس پڑھتا ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی سند ہونا لازمی ہے؟ یعنی اگر میں مجلس پڑھتی ہوں تو میرے لیے کوئی سند ہونا لازمی ہے, یا پھر میں راوی حدیث ہوں میں تبھی جو ہے وہ مجالس پڑھوں, ورنہ جو ہے میں یہ توقع رکھوں کہ مجھ پر کوئی تنقید کر سکے؟ آپ اگر کوئی صحیح حدیث پڑھ رہی ہیں تو سند کا نقل کرنا مجلس میں ضروری نہیں ہے. مجلس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان کتاب میں لکھا ہے, اس طرح واقعہ پیش آیا, یہ ہوا ہے, یا فلان یہ حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے نا. مجلس میں سند نقل کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں اجازہ ہونی چاہیے مشائخ سے, وہ بھی ضروری نہیں ہے, وہ بھی ہے, وہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو انسان جو کچھ کہتا ہے دین سے نسبت دے دیتا ہے, میں جو بھی کہتا ہوں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے, اہل بیت علیہ السلام نے یہ کیا ہے, وہ کیا, یہ فرمایا, یہ نہیں فرمایا, تو وہ صحیح ہونی چاہیے, مطلب معتبر کتب میں موجود ہونی چاہیے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی تحقیق کرے, ریڈنگ کرے, اپنا پڑھائی کرے, اس کے بعد اس کو لوگوں کو سنائے. ٹھیک, یہ عرض ہے. جی 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 صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو, بہت مہربانی. اچھا, میں اس سے پہلے کہ میں مزید کالرز لے لوں ٹک ٹاک سے یا زوم سے, ایک مسئلہ میں نے وضاحت کرنی, وہ بڑا اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ کس عمر میں بچیوں کو ہم نے روزہ رکھوانا ہے اور بچوں کو, لڑکوں کو روزہ رکھوانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ آپ سن لیجئے. اور اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار. ایک دفعہ پچھلے ہفتے میں 2 ہفتے 3 ہفتے پچھلے مجھ سے سوال کیا گیا تھا, کسی بھائی نے آسٹریلیا سے کال کیا تھا, تو اس کو جس طرح مجھے جواب دینا چاہیے تھا اس طرح میں نے جواب نہیں دیا تھا. تو اس بھائی کو اگر بھی میرا پیغام پہنچ جائے تو اچھی بات ہے. تو یہ حدیث کو آپ اچھی طرح سے سن لیں
کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں ایک بچی مثلا 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کی ہو جاتی ہے، 9 سال کی ہو جاتی ہے، کیا اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ روایات ملاحظہ، یا لڑکا ہے مثلا، یہ کتاب الکافی للکلینی رحمہ اللہ جزء رابع، یہاں پہ ایک باب ہے صوم الصبیان ومتى یؤخذون به، کہ بچوں کے روزے اور کس عمر میں ان سے روزہ رکھوایا جاتا ہے، والدین کب بچوں کو مجبور کریں، ان کو مواخذہ کریں، ان کو ڈھانٹ لیں کہ بھئی روزہ رکھو۔ یہ حدیث ملاحظہ کریں، حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، انا نأمر صبیاننا بالصیام اذا كانوا بنی 7 سنین بما اطاقوا من صیام اليوم، کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں حکم دیتے ہیں کہ وہ روزہ رکھو، جتنا روزہ وہ رکھ سکتے ہیں اس دن میں، اس طرح نہیں کہ پورا دن روزہ رکھیں، جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ، دوپہر تک، دوپہر سے پہلے یا دوپہر کے بعد۔ تو ہاں بچہ جب یا بچی 7 سال کی ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے تو اس کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ شام تک روزہ رکھے، کہتے ہیں روزہ رکھو، دوپہر تک رکھ سکتے دوپہر تک، اس سے پہلے اس کو زیادہ بھوک پیاس لگتا ہے، کہتے ہیں 11 بجے 10 بجے تم چلو کھا لو پی لو، لیکن ایک بچہ ہے جو زیادہ 3 بجے تک روزہ رکھ سکتا ہے تو 3-4 بجے تک وہ جتنا ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا غَلَبَهُمْ، جب ان پہ غالب آ جاتا ہے، العطش والغرف، پیاس بھوک ان پہ غالب آ جاتا ہے، ہمارے بچے افطار کرتے ہیں، ہم کیوں یہ کرتے ہیں؟ حتی یتعودوا الصوم، تاکہ ان کو روزے کی عادت ہو جائے 7 سال کی عمر سے، وَيُطِيقُوهُ، اور ان کو میں یہ برداشت آ جائے۔ اچھا، یہ اہل بیت علیہ السلام 7 سال کی عمر میں کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے عمر یہ ہے، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ 9 سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ فَأَفْطِرُوا، آپ لوگ اپنے بچوں کو 9 سال کے سال میں حکم دیں، 9 سال کے حکم ہے، جو آپ کی بچی ہے یا بچہ ہے اس کو حکم دے دیں کہ آپ کیا کریں، روزے رکھنا شروع کریں، جب تک وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شام تک رکھ سکتے ہیں، اس میں برداشت ہے، طاقت ہے۔ ایک بچی 9 سال کی ہو گئی ہے، 8 سال کی ہو گئی ہے، 8 سال میں رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، منع نہیں کر سکتے کہ تم روزہ نہ رکھو، 9 سال میں تو اس کو حکم دینا ہی دینا ہے کہ تم روزہ رکھو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 2 بجے جب اس کی حالت ہی خراب ہو گئی ہے، بھئی وہ بیچاری کانپنے لگ گئی ہے، بھئی اس پہ ضعف کمزوری بالکل بے حال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حالت طاری ہو گئی، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی افطار کر لو نا، ابھی تو شام تک آپ کے لیے واجب نہیں۔ اچھا، سألت عن الصبی متى يصوم قال اذا قوی علی الصیام، بچہ کب روزہ رکھے؟ فرمایا کہ بچہ اس پہ لازم ہے کہ روزہ رکھے جب وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں 9 سال کی عمر میں روزہ رکھ سکتی ہیں، روزہ رکھ لیں، جو بچیاں روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان پہ واجب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے، وہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، 10 بجے دیکھیں کب تک روزہ رکھ سکتی ہیں، دن میں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھ لیں۔ فرمایا اذا اطاق الغلام الصيام 3 ایام متتابعة فقد وجب علیہ صیام شہر رمضان، صیام شہر رمضان، جب ایک لڑکا 3 لڑکوں کے لیے 3 دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے متواتر، تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر اس کے پہ 3 دن ہو گئے، 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، چاہے وہ 13 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب من لا يحضرہ الفقیہ لشیخنا الصدوق جزء نمبر 2، یہاں پہ الحد الذی یؤخذ فیہ الصبیان بالصوم، آپ کس عمر میں اپنے بچوں کو حکم دے کر روزہ رکھیں؟ فرمایا، یہ روایت اکثر وہی ہیں جو کافی میں ہے، علی الصبی اذا احتلم الصیام، لڑکا جب وہ محتلم ہو جائے، محتلم کیا ہو جائے، محتلم کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کو سیکشول ڈریمز آ جائیں، اپنے خواب میں اس کو سیکشول چیزیں نظر آ جاتی ہیں نا، پھر اس کا منی بھی نکل جاتا ہے خواب، تو یہ اس پہ روزہ رکھنا اس وقت واجب ہے۔ وعلی المرأة اذا حاضت الصیام، اور لڑکی جو ہے بچی کے لیے جب وہ اس کو حیض ہو جائے، اگر ایک بچی 9 سال کی عمر میں حیض ہو گئی ہے تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے، مگر یہ کہ وہ نہیں رکھ سکتی بھائی،
اگر نہیں رکھ سکتی تو واجب نہیں ہے. اگر اتنی کمزور ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرے گی؟ اس صورت میں وہ روزہ رکھے گی اس حد تک 11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے، 2، 3، 4، 5 بجے تک، جب تک کہ وہ رکھ سکتی ہے. روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے میرے عزیز کہ کسی خاتون کو اگر ماہ رمضان روزے کی حالت میں اس کی ماہوار کی عادت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کریں دن کے 11 بجے، 2 بجے، 3 بجے اس حیض ہوگی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی وقت افطار ہوگی اس کو. اب اس کے لیے روزہ رکھنا، یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، افطار ہوگی اس کی، بس وہ پانی پی سکتی ہے، کھانا کھا سکتی، ٹھیک ہے. یہ بھی احادیث میں موجود. اچھا، اب آتے ہیں بھائی، میں ٹک ٹاک کی طرف جاتا ہوں. پہلے ٹک ٹاک آ جاؤ بھائی. ٹک ٹاک میں کون کالر ہے؟ مناہل، اوپن یور مائک پلیز. السلام علیکم. علیکم السلام. استاد بھائی صاحب بزرگوار. کون ہے کالر؟ استاد بزرگوار، میرا نام تو طیب حسین ہے، میں پڑا چنار سے ہوں، لیکن بزرگ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو نہیں ہے لائن قاری شفیع اللہ کے ساتھ تھوڑا سا یہ ڈسکشن کرے کہ وہ ہمارا عقیدہ و نظریہ جو ہے بہت غلط پیش کر رہا ہے. استاد بزرگوار، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک مناظرہ کرے. ابھی جو ہے نا، ابھی جعفر بھائی کو اس کا نمبر دے دینا. جعفر بھائی کو اس کا فون نمبر دے دیں، وہ اس کو پکڑ کے لائے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں پلیز آپ مہربانی کریں ہمارے آپریٹر کو، آپریٹر بھائی کو اس کا واٹس ایپ نمبر فارورڈ کریں، ٹھیک ہے نا. استاد بزرگوار ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے استاد بزرگوار. نواسب ایک سوال کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کی شادی کتنے سال میں ہوئی تھی اور کتنے سال میں وہ شہادت ہوئی ہے؟ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. 9 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی.